السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی ڈکشنری آف سورہ یاسین کے نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے سٹنگ میں اور سیگمنٹ میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، اس کی طرف، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف، قرآن کو سمجھنے کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ایک قدم اٹھائیں۔ اور چونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ تلاوت سورہ یاسین کی معمولاً کی جاتی ہے اور سورہ یاسین کو قرآن مجید کا قلب اور دل کہا جاتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے الفاظ کو اور ان کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان میں جو موجود پیغام ہے ہمارے لیے اس کو اپنے لیے انشاءاللہ تعالیٰ درک کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو آج کی سیٹنگ میں دو ورڈز لے کر آیا ہوں، دو الفاظ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ پہلا لفظ جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے دن میں ہم بات کریں گے وہ لفظ ہے اجر۔ اردو زبان میں جو ہے وہ اجر کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ اجرت اسی کی فیملی کا ایک اور ورڈ ہے، وہ اجرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ جو کہ اقتصادیات میں یا اکانومی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، ایک اجیر یا اجارہ کا لفظ اسلامی اقتصاد میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور آج کل چونکہ بینکس اس طرح کی اسلامی بینکنگ کی طرف بہت زیادہ راغب ہے، تو وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ اجیر کا اور آجر کا اور اجارہ کا ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ سو اجر کا جو معنی ہے، عربک ڈکشنریز میں ہم جاتے ہیں تو اس کا معنی، فوری معنی جو اجر سے ذہن میں آتا ہے وہ ہے مزدوری یا اجرت۔ تو اجر یعنی کہ کسی بھی چیز کی مزدوری یا کسی بھی چیز کی اجرت کو ہم اجر کہتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی معنی ابن فارس کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں اجر۔ سو اجر یعنی کیا مطلب؟ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا۔ اچھا، واٹس دا کنیکشن بٹوین ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا اور پھر مزدوری اور اجرت؟ ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ چونکہ کسی بھی لفظ کا جو میننگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے ٹریول کرتے ہیں اور پھر اسی سے ملتی جلتی جگہ پہ جا کے پھر سم تھنگ ڈفرینٹ کچھ میننگ اس سے ملتے جلتے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ابتدائی معنی تو یہ تھا کہ انسان کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کو اجر کہا جاتا ہے، تو پھر اس کا مزدوری یا اجرت میں یہ معنی کیسے ٹریول کر کے اس کا پہنچا، اس کا ٹریول ہسٹری کیا ہے؟ اس کا ٹریول ہسٹری یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری یا مزدور کو دی گئی جو اجرت ہوتی ہے اس کو اجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے جو محنت اس نے کی ہوتی ہے، اس کی محنت اور مشقت کے زخم جو ہوتے ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور محنت اور مزدوری میں جو جتنا وہ مشکل سے محنت اور مزدوری کرتا ہے تو اس کی چٹک جانے والی ہڈیاں جب اس کو اجر ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے، اجرت ملتی ہے، تو وہ ہڈیاں جو ہے جڑ جاتی ہیں۔ سو مزدوری سے جو تھکاوٹ ہوئی تھی، جو کمزوری ہوئی تھی، تو اپنی اجرت پانے کے بعد اور اپنی مزدوری مل جانے کے بعد وہ تھکاوٹ اور وہ کمزوری وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب اجرت ملتی ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کی دن بھر کی تھکاوٹ کو سکون آ گیا، اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ گئی ہوں، اس کے زخم مندمل ہو گئے ہوں اور اس پہ کسی نے مرہم لگا دیا ہو۔ سو مزدوری یا اجرت چونکہ ہڈی کو جوڑنے کے مترادف ہے، زخم کو مندمل کرنے کے مترادف ہے، انسان کی تھکاوٹ اور کمزوری کو ختم کرنے کے مترادف ہے، اور چور چور جسم کو سکون دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا جو چیز یہ والا کام کر رہی ہوتی ہے اس کو پھر اجر یا اجرت کہا جانے لگا۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو معنی اجرت کا لیا جاتا ہے، مزدوری لیا جاتا ہے، اجر کا جو معنی لیا جاتا ہے مزدوری یا اجرت، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ اب ذرا قرآن مجید کو اس ایک لفظ کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کو پہنچایا اور شریعت لوگوں تک پہنچائی تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی سے لے کر خطبہ حجت الوداع تک، بلکہ اعلان غدیر تک، اور اعلان غدیر کے بعد بھی کاغذ قلم مانگنے تک آپ کو کتنی مشکلات پیش آئیں، اور آپ کے سامنے کتنے ہرڈلز تھے، اور کتنا ہی ایک مشکل، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ معوذ یا نبی کما اوذی، تو کہ کار رسالت اور نبوت اور شریعت کو پہنچانے میں جتنی اذیتیں مجھ محمد مصطفیٰ کو اٹھانا پڑی ہیں، کسی اور نبی کے رستے میں اتنی مصیبتیں، مشکلات اور اذیتیں ہرگز نہ آئیں۔ اتنی مشکلات اور تکلیفوں اور غموں اور دکھوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور پھر اگر کوئی سوال کرے یا رسول اللہ، یہ کام بڑا مشکل تھا، کسی نبی پہ اتنی مشکلات نہیں آئی ہیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یا رسول اللہ، آپ کی ان تکلیفوں اور آپ کے ان غموں اور آپ کے ان دکھوں اور آپ کے ان زخموں کا علاج بھی کوئی چیز ہے کہ جو آپ کے اس تکلیف اور اس دکھ کو مدمل کر دے اور اس کو سکون پہنچا دے، تو اس سوال کا جواب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں دیا، اور اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرا حبیب، تم ان لوگوں سے کہہ دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو تو رسالت کا اجر جو ہے وہ میرے اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اب ذرا اجر کا اصلی معنی جو تھا اس کے ساتھ یہاں جوڑ کے دیکھیے گا۔ اجر، جیسے میں نے آپ سے کہا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جڑ جانا، انسان کی تھکاوٹ، کمزوری، تکالیف، غموں اور دکھوں کا کچھ ایسی چیز ملنا کہ یہ غم، دکھ اور یہ ساری چیزیں سکون میں ڈھل جائیں اور بدل جائیں، اور انسان کی محنت اور مشقت کے زخم جو ہیں ان کے اوپر گویا کہ ایک بینڈیج لگ جائے اور ان کو ایک مرہم پٹی مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میرے دکھ، درد، تکلیفیں، اذیتیں اس رستے میں آنے والی جتنی بھی بڑی ہوں، مگر میرے محمد و میرے اہل بیت محمد کے ساتھ جو محبت ہے، میرے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا اتنا سکون دیتا ہے، گویا کہ میری ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ جائیں، گویا کہ مجھے اس رستے میں آنے والی تمام تکالیف کا تکلیف دور ہو جائے، غم دور ہو جائے، دکھ دور ہو جائے اور سکون مل جائے مجھے۔ یہاں اجر بمانا مزدوری یا بدلہ، جیسے کہ میں نے ساتھ آپ کے لکھا بھی ہے، تو اجر کا مطلب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مانگا ہے کہ میرے ان تمام چیزوں کا علاج جو مجھے رسالت کے اور شریعت کے اور دین اسلام کے پہنچانے میں جتنی مشکلات مجھے اٹھانا پڑی ہیں، ان مشکلات کو سکون مل جاتا ہے جب کوئی محمد و آل محمد کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ان کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ لہذا اس طرح سے ایک چیز ابھی تک ہم نے جانی کہ اجر کا ایک معنی ہوتا ہے کسی عمل کی جزا، جب ایسی جزا، البتہ عام جزا نہیں، کسی بھی عمل کی ایسی جزا جو انسان کو سکون دے، جو اس عمل پہ جتنی تکالیف آئی تھی ان تکالیف کو دور کر دے، اور تکالیف صرف دور نہ ہو بلکہ ساتھ میں خوشی بھی دے، سکون بھی دے، اطمینان بھی دے۔ لہذا اب اسی لیے اس چیز کو، جو چیز کسی بھی کام کے بدلے انسان کو ملتی ہے اور جس پہ انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، تو وہ اسی کام کا معاوضہ ہوتا ہے یا اس کی جزا ہوتی ہے یا اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کسی چیز کے بدلے کو، کسی چیز کی جزا کو، کسی چیز کی اجرت کو بھی اجر کہا جانے لگا ہے۔ یہ ٹریول ہسٹری ہے اس ورڈ کی۔ البتہ اب یہ جو اجر ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، اجر اخروی بھی شامل ہے اس میں، یعنی وہ اجر جو آخرت کو ملے گا، وہ بدلہ جو آخرت کو ملے گا، وہ صلہ جو آخرت کو ملے گا، یا وہ ایک عمل کی وہ جزا جو آخرت میں ملے گی۔ جیسا کہ لفظ اجر قرآن مجید میں آخرت میں ملنے والے بدلے کے اوپر بھی صدق کرتا ہے، جیسا کہ النساء ورس نمبر 100 آیا 100 کے اندر موجود ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں نکلتا ہو اور پھر اس کو موت آ جائے۔ البتہ میرا اگرچہ موضوع نہیں لیکن پھر عرض کر رہا ہوں، یہاں شہادت نہیں کہا گیا، موت، کوئی بھی طبعی موت ایون آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کی اس ایفرٹ کا بدلہ کون دے گا؟ اس کی اجرت کیا چیز ہے؟ میں اس کی اجرت اللہ پر ٹھہری ہے، اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ کے اوپر ہے۔ یہ اجر اخروی جہاں مراد ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور
آیا جو ہے جو کہ سورہ شعراء میں 5 مرتبہ آئی ہے۔ جناب ہود نے، حضرت صالح نے، حضرت لوط نے اور حضرت شعیب نے جو ہے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم تم سے اس چیز کا کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو پروردگار کے اوپر ہے، یعنی اس کا صلہ اور اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں خالق کائنات قیامت کے دن دے گا، ہم اس دنیا میں اس کا کوئی اجر نہیں لیتے۔ اجر اخروی بھی اسے مراد ہوتا ہے، اور اجر دنوی، اجر یعنی بدلہ، جو دنیا میں بدلہ ملتا ہے کسی کام کا، وہ بھی اس کو شامل ہے۔ قرآن مجید، چونکہ ہم اس ورڈ کو قرآن کے اندر سے اسٹڈی کر رہے ہیں، تو جناب موسیٰ کے ساتھ فرعون کے جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا، الاعراف ورس نمبر 113 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے جادوگر جو تھے وہ آئے، قالوا، انہوں نے یہ کہا فرعون سے کہ انا کننا لاجرن ان کننا نحن الغالبین، کہ یاد رکھو اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے، ہمارا جادو موسیٰ کے جادو پر غالب آ گیا، تو انا کننا لاجرن، تو ہمیں اس کا بدلہ چاہیے ہوگا تم سے، ہمیں اس کی اجرت چاہیے ہوگی، یہ کام فور فری نہیں ہے بلکہ اس کی اجرت اور اس کا بدلہ ہم تم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جب ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک ایسا اجر جو دنیا میں، ایک ایسا بدلہ جو دنیا میں مانگا جا رہا ہے، یہ کیسی اجرت جو دنیا میں مانگی جا رہی ہے۔ اجر کا ایک معنی جو ہے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، ابتدائی معنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینا ہے، البتہ پھر اسی سے اس معنی نے تھوڑا سا ٹریول کیا اور اس کو اجرت کے طور پر یا پھر بدلے کے طور پر یا مزدوری کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا اجر۔ البتہ اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اس کا دوسرا معنی ہے ملازم رکھنا یا کوئی چیز کرائے پر دینا۔ البتہ اس معنی کے لیے جب یہ لفظ باب استفعال میں جاتا ہے، جو لوگ عربک سے تھوڑا بہت آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ باب استفعال جو ہوتا ہے وہ ایک خاص آپ کہہ لیجیے ایک پیٹرن ہے، ایک وزن ہے جو مختلف معنی مختلف کر دیتا ہے جب کوئی بھی ثلاثی مجرد اس میں جاتا ہے اور ڈھلتا ہے تو اس کا معنی ملازم رکھنا یا کوئی چیز کرائے پر لینا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب باب استفعال استعمال ہو تو اس صورت میں اجیر بمعنی مزدور استعمال ہوگا۔ آجر وہ شخص جو مزدور کو ہائر کرتا ہے، وہ آجر کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں، اور اجارہ کسی چیز کی اجرت یا کرائے کو اجارہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اب بمعنی ملازم رکھنا یا ملازمت پر لینا یا مزدوری پر کسی شخص کو لینا یا کسی شخص کو مزدوری کے لیے ہائر کرنا، قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور جناب شعیب کی بیٹیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے یا ابت استاجر ہو، کہ انہوں نے اپنے بابا جناب شعیب سے کہا کہ اے ہمارے بابا استاجر ہو، انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں، ان کو اپنے ہاں ملازم ٹھہرا دیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ جو قوی بھی ہو، طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، وہ بہترین اجرت پر کام کرنے والا ملازم جو ہے اس کی دو کوالٹیز بتائیں کہ جو قوی بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اجر کا معنی قرآن مجید میں دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا، وہ کیا ہے؟ کسی کو مزدوری پہ ہائر کرنا، ملازمت دینا، جاب آفر کرنا، تو اس معنی میں بھی اجر کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے، قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے حق مہر کے معنی میں۔ خاتون کو جو حق مہر ملتا ہے تو اس کو بھی قرآن مجید نے لفظ اجر استعمال کیا اس کے لیے بھی، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو ان کا حق مہر جو مقرر ہوا ہے وہ ادا کر دیا کرو۔ البتہ ایک چیز جہاں میں آخر میں کہوں گا، ہم نے ابھی اجر کہا، اجر کا مطلب آپ کو بتایا کہ بدلہ ہے، اجر کا معنی جزا ہے، اجر کا معنی اجرت ہے، اجر کا معنی ایک ایسی چیز جو کسی کام کے بدلے میں ملے اور انسان کو خوشی اور اطمینان اور مسرت کا سبب بنے۔ قرآن نے اجر سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے، وہ لفظ ہے جزا۔ اجر بھی جزا ہوتا ہے، لیکن اجر اور جزا میں ایک فرق ہے۔ اجر بھی بدلہ، جزا بھی بدلہ، کسی کام کا اجر جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا بدلہ ہے، کسی کام کی جب جزا ملتی ہے تو وہ بھی بدلہ ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اجر ہمیشہ مفید اور نفع بخش اور پازیٹیو بدلہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ بدلہ جو پازیٹیو بدلہ ہوتا ہے۔ نقصان دہ اور تکلیف دہ بدلہ اجر نہیں کہلاتا۔ بدلہ تو دو قسم کا ہوتا ہے نا، بدلہ تو وہ بھی ہے کہ جو تکلیف دہ ہو، مثلا خدا نخواستہ کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو بدلے میں اس کے اوپر بھی ظلم کیا جائے، کسی نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو بھی قصاص کے طور پر قتل کیا جائے۔ اب یہاں اجر نہیں لفظ استعمال ہوگا، اجر تب استعمال ہوتا ہے کہ جب اس کام کے لیے ہم لفظ اجر استعمال کرتے ہیں کہ جس کا بدلہ ہمیشہ مفید ہو۔
اچھا، اب جزا کیا ہوتا ہے؟ جزا ہر ایک بدلے کو کہتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، جیسا کہ قرآن مجید کہتے ہیں نا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنت کو قرآن مجید جزا کہتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ کہتا ہے فَجَزَاؤُهُ جہنم، جہنم بھی جزا ہے۔ سو جزا کا لفظ اچھے برے ہر دو طرح کے بدلے کے لیے، ہر دو طرح کے اجرت کے لیے یوں کہہ لوں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اجر کا لفظ ہمیشہ اچھی جزا اور اچھے بدلے کے طور پر جو ہے وہ اگر استعمال کرنا ہو تو اجر کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ اگلی آیا اگلے لفظ پہ جانے سے پہلے سوال یہ کہ یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں کس جگہ استعمال ہوا تاکہ ہم اس لفظ کو اس آیا میں پڑھ کے اس کا معنی سمجھ سکیں۔ تو سورہ یاسین ورس نمبر 11 میں ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تم وہ مبارکباد دے دیجیے ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے گا اور ان کو اجر عطا کرے گا، بدلہ دے گا، مزدوری دے گا، البتہ کیسی؟ کریم بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس آیا کی چونکہ تفسیر ہمارا موضوع نہیں، لہٰذا ہم اس کے باقی مطالب کی طرف نہیں جاتے۔ آخری بات اس لفظ کے حوالے سے کہ جب ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے تو اس لفظ سے ایک پیغام بھی تو ہمارے لیے ہوگا نا، ہمارے لیے اس لفظ سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی چیز کو اجرت کے طور پہ اور بدلے کے طور پر مانگتے یا اپنی اس تھکان کے دور ہونے کا سبب کسی چیز کو قرار دے دیتے ہیں، اپنے زخموں کے مندمل ہونے، اپنی تکلیفوں کے ختم ہو جانا کسی چیز کو اگر ٹھہراتے ہیں اپنی نبوت کے کار میں اور کام میں، تو اپنی اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ محبت و الفت کو قرار دیتے ہیں۔ سو یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، آپ جس قدر محبت اہل البیت علیہ السلام رکھتے ہیں اور جس قدر ان کی پیروی کرتے ہیں، آپ کا ان سے محبت کرنا اور اہل البیت علیہ السلام کی پیروی کرنا صرف آپ کی نجات کا سبب نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی تکلیفوں کے دور ہو جانے کا سبب بھی ہے۔ لہٰذا جب بھی محبت اہل بیت کو اپنے دل میں محسوس کریں تو اللہ خالق کائنات کا شکریہ ضرور ادا کریں کہ پروردگارا یہ میری ہدایت کا سبب تو ہے ہی ہے، مگر جو مخلوقات میں تمہیں سب سے پیارا ہے تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اس محبت کے بدلے میں ان کو کتنا سکون، کتنی راحت ملتی ہوگی، یہ تیرا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ سو اس محبت اہل بیت کو پہلی چیز انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک روٹین والی چیز کبھی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ محبت جب عمل میں ڈل جاتی ہے تو صرف ہماری نجات و ہدایت ہی کی ضامن نہیں بنتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون کا ذریعہ اور واسطہ بھی بنتی ہے۔ یہ پہلا لفظ جو آج کے دن کے لیے ہم نے آپ کے لیے چنا۔ دوسرا لفظ جس کو انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈسکس کریں گے وہ لفظ ہے اخذ، الف خا اور ذال۔ یہ بھی قرآن مجید میں بہت عام استعمال ہوتا ہے۔ ہم عموماً اردو میں کہتے ہوتے اردو زبان میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم اردو زبان میں عموماً ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، نتیجہ اخذ کرنا۔ اسی طریقے سے اردو زبان میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مواخذہ۔ یہ تحریک مواخذہ چلائی لوگوں نے اور سیاسیات میں اور سیاست میں یہ لفظ زیادہ سنتے ہیں آپ، مواخذہ، کسی کا مواخذہ کرنا یعنی کسی کی پکڑ کرنا، کسی کو پکڑ کر پھر اس سے اس کا تمام حساب کتاب چیک کرنا، اور اس کو ہم مواخذہ کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ بھی اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں ماخوذ، یہ چیز جو ہے وہ فلاں چیز سے ماخوذ ہے۔ ایک اور لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اگرچہ وہ تھوڑی بھاری بھرکم، مصادر و مآخذ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جب ہم ریفرنسز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مصادر و مآخذ۔ مآخذ بھی اسی طریقے سے اردو زبان کا ہی لفظ ہے جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے لفظ ایک ہی فیملی کے ہیں اور بین ہی اصل میں ان کا جو آپ کہہ لیجئے مرکز ہے یہ عربی زبان سے ہی آئے ہیں اور عربی ہی کے معنی میں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لفظ اخذ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ اس سے پہلے ایک اور لفظ اگر آپ سمجھیں تو پھر لفظ اخذ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے عطا کرنے یا کسی کو دے دینے کا اپوزٹ ہے۔ جیسے عطا کرنا کسی کو دے دینا، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ یعنی کسی سے لے لینا، کسی سے چھین لینا، کسی سے واپس کر لینا، کسی سے پکڑ لینا۔ لہٰذا یہ لفظ جو ہوتا ہے وہ کسی کو دے دینے، کسی کو عطا کرنے کی ضد ہے، اس کے اپوزٹ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز لے لینا، کوئی چیز پکڑنا، یا کسی چیز کو اپنے پاس رکھنا، یا کسی چیز کو حاصل کر لینا، یا کسی چیز کو جمع کر لینا، یا کسی چیز کو اپنے احاطے میں اور اپنی قدرت میں لے لینا۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب جناب یوسف
کی طرف سے ایک پیالہ ڈال دیا گیا ان کے بھائیوں کے سامان میں، اور جناب بنیامین کے سامان میں سے وہ برآمد ہوا، تو باقی بھائیوں کو پریشانی ہوئی کہ ہم اپنے بابا سے تو وعدہ کر رہے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی عزیز مصر کے سپاہیوں سے کہ آپ ایسے کریں، ان بنیامین کو نہ پکڑ کے لے جائیے، بلکہ ان کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، اور تاکہ ہمارے بابا ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو ان سپاہیوں نے جملہ جو اس کے جواب میں کہا تھا، قرآن مجید اس کو کوٹ کرتا ہے، انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ ان ناخذ، خدا کی پناہ، ان ناخذ کہ ہم پکڑ لیں، ہم لے لیں، ہم گرفت میں لے لیں، ہم اپنے احاطے میں لے لیں، الا من وجدنا متاعنا عنده، اس کے علاوہ کسی شخص کو کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز یعنی اپنے اس پیالے کو ڈھونڈ لیا ہے۔ تو انہوں نے یہ لفظ وہاں استعمال کیا، اور قرآن مجید میں یہ لفظ ان ناخذ وہاں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت عام آیا جس کو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں کہ لا تاخذہ، وہاں بھی یہ لفظ اخذ ہی کا فیملی وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، لا تاخذہ، یعنی کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی اس کا، اور غلبہ نہیں پا سکتی اس پر، کیا چیز؟ سنتم ولا نوم، نہ ہی اونگ اور نہ ہی نیند، یعنی اس پر نہ تو نیند غالب آتی ہے، نہ اونگ غلبہ پاتی ہے، نہ ہی جو ہے وہ نیند اور اونگنا اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے اس کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ فرعون کے حوالے سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے پکڑ لیا، جیسے کہ ہم نے کہا نا پکڑنا، گرفت کر لینا، کسی کی مضبوط پکڑ کرنا، کسی کو عذاب دینا کے معنی میں یہ لفظ اخذ ہوتا ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے پکڑ لیا، نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب جو ہیں اس کو دیے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ جو ہے وہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، سورہ ہود ورس نمبر 102 میں یہ لفظ ہمیں ملتا ہے کہ ایسی ہی ہے پکڑ تمہارے پروردگار کی۔ وہ جو میں نے پہلے لفظ کہا تھا نا مواخذہ، وہ مواخذہ اسی اخذ سے نکلا ہے جو یہاں فرعون کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مواخذہ پکڑ، یعنی جب کوئی بندہ پکڑ میں آ جاتا ہے اور اس کے بارے میں چھان پین کی جاتی ہے کہ اس کے اثاثے اور اس نے مال و دولت کہاں سے بنایا، اور کہیں کرپشن اور کوئی دوسرے معاملات تو اس نے نہیں کیے، کچھ ناجائز اختیارات کا استعمال تو نہیں کیا، تو وہاں کہا جاتا ہے مواخذہ ہو رہا ہے اس کا۔ سو پکڑنا، مواخذہ یعنی کسی کی پکڑ ہونا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ اتخذونی و امی، کہ تم بنا لو مجھے اور میری والدہ کو الہین من دون اللہ، اپنے خدا بنا لو ہمیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو۔ انت قلت للناس اتخذونی، اتخذو بنا لینا، لے لینا، جیسا کہ میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے لکھا بھی اور آپ کے سامنے عرض کیا کہ اخذ کا مطلب ہوتا ہے لے لینا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی قوم سے کہا کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں کے اوپر، باتخاذکم اسی اخذ سے نکلا ہے، تم نے کیسے ظلم کیا؟ بنا لینے سے، الجلا، اجل کو، بچڑے کو اپنا معبود بنا لینے سے، بچڑے کو لے لینے سے، یعنی خدا کو چھوڑ کر تم نے بچڑے کو لے لیا، تو ایسے کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا کے سفر کی طرف جا رہے تھے تو عبید اللہ ابن ہرجوفی سے آپ نے اسی لفظ سے ماخوذ ایک آیا رستے میں کہی تھی کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ جب عبید اللہ ابن ہرجوفی نے کہا تھا کہ میں کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ جانے سے ڈرتا ہوں چونکہ موت وہاں رقص کر رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے ان لوگوں کا جو کربلا میں وارد ہوں تاکہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں، تو میں موت سے ڈرتا ہوں، البتہ میرا گھوڑا، میری تلوار سامان جنگ حاضر ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لفظ سے ڈیرائیوڈ فیملی کے ایک لفظ کا استعمال کیا جو قرآن مجید میں آیت کے طور پہ بھی ہے موجود ہے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہوں سے لینے والا نہیں مدد، متخذہ لینے والا، سو میں گمراہوں سے لینے والا نہیں ہوں کس چیز کو، مدد کو، میں گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیتا۔ کربلا میرے ساتھ جانے والے گمراہ لوگ کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ جو معصوم کی مدد کے لیے وہاں پہ ہوں، حل من ناصر کا جواب دینے والے گمراہ لوگ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ سو یہ دو لفظ جو آج کے دن میں ہم نے پڑھے، ایک لفظ ہے اخذ، یہ ضد ہے کسی کو دے دینے کی، سو اس کا مطلب ہے لے لینا، پکڑ لینا، احاطہ کر لینا، حاصل کر لینا، بنا لینا۔ اور دوسرا لفظ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا اور جس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں پیغام بھی دیا کہ اجر، اور اجر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کی تھکاوٹ اور آپ کی تکلیف کو دور کر دیتی ہے اور اس تکلیف اور تھکاوٹ کے بدلے میں آپ کو دی جاتی ہے، وہ اجر ہے۔ یقین جانیے اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے
کہ یہ نماز کے لیے کوئی تھکنا تھکاوٹ نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہوئے تھکنا کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کسی سے ملتے ہوئے اسمائل کر دینا کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کسی سے ہینڈ شیک کر لینا تھکاوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے نیکی چاہنا تھکاوٹ نہیں ہے، لیکن خالق کائنات یہ کہتا ہے تمہارے ان کاموں کا اجر بھی میں دوں گا، یعنی ان کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے لیے نیک اعمال کو انتخاب کرنے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ایک نیک روش اور ایک نیا نیک رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ٹریک کہ جو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کا ایک نیا ٹریک ہو، ایک نیا رستہ ہو، اور یہ رستہ وہی ہوگا جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ گمراہ لوگوں کا رستہ کبھی بھی معصوم کے ساتھ نہیں چل سکتا، چونکہ ہم اپنے امام وقت کے سپاہی ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہم ان کے منتظرین ہیں، لہٰذا وہ رستہ گمراہ لوگوں والا رستہ نہ ہو بلکہ ان لوگوں کا رستہ ہو جنہوں نے فلاح پائی، جنہوں نے آئمہ اہل البیت علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ سو دعائیں خالق کائنات اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے، تلاوت کرنے، مناجات کرنے، عبادات میں مصروف رہنے، محرمات سے اجتناب کرنے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں اپنے تمام حقوق سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے ایک ایک لحظے کے صدقے میں اور خاص طور پر اس مہینے کے مذبوح اور مقتول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں خالق کائنات ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں شیعان امیر المومنین علیہ السلام میں سے شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔